بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فاروق عابد ہوں۔ آج ہم پرانے پروگراموں کی ہی وساطت سے تھوڑا آگے چلیں گے اور دو میجر چیزیں جو اس وقت بڑی ہاٹ کہہ لیں لفظوں میں چل رہی ہیں، جس میں کسان کے بارے میں پاکستان میں جو ریکوائرمنٹس ہیں اور جو ہمارے پڑوس والے ملک میں جو کسانوں کا آپس میں گورنمنٹ کے ساتھ رفڑ پڑا ہوا ہے۔ تو بیسیکلی تو کسان کی جو پرابلمز ہیں یا جو اس کی مشکلات ہیں ان کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں کہ اسے کیا کیا مشکلات ہیں، اور جو حکومت وقت ہے اس کو ان کو کہاں کہاں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان کو سپورٹ کرے۔ تو پہلی ریکوائرمنٹ تو یہی آ جاتی ہے کہ جو کسان کام کرنا چاہتا ہے، جس کے پاس زمین اپنی ہے، جس کے پاس لیبر اپنی ہے، تو کم از کم اس کو جو 4-5 چیزیں چاہیے، اچھا سیڈ چاہیے، اچھی سپورٹ چاہیے، فرٹیلائزر جو ہیں اچھے چاہیے، پیسٹیسائڈز چاہیے، اور ان تمام چیزوں کے لیے اگر اس کے پاس اپنے پاس پیسے نہیں ہیں تو کریڈٹ کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک اپنا اچھی قسم کی کاشتکاری کر سکے اور اپنی پروڈیوس کو بہتر طریقے سے اگا سکے اور میکسیمم اس کے اندر پیداوار لے تاکہ اس کی آنے والے وقت کے لیے کچھ سرپلس نکل آئے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں کہ وہ بھی اپنے آپ کو بچت کر سکے۔ سیکنڈ اس میں آ جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اگر اسے میسر کر بھی دی جائیں، جو کہ کچھ ان میں سے آلریڈی حکومت کر بھی رہی ہے، کچھ آلریڈی پروجیکشن میں ہے، کچھ آنے والے وقت کے لیے پلاننگز میں ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ جو 4-5 اس کے مداخل ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کی جو نئی چیزیں آئی ہیں جس میں سستا قرضہ ہے، جلدی ملنا چاہیے، اور اس کی جو انشورنس کوریج وغیرہ کے بارے میں باتیں ہیں یہ اس کو مہیا کر دی جائے۔ سیکنڈری ایشو جو آ جاتا ہے کسان کا وہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ تمام کام کرنے کے بعد جب وہ فصل اگا لے گا تو وہ فصل کو لے کے کہاں جائے، کیونکہ فصل کو جب لے کے نکلتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سیزن آ گیا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ نئی فصل آ گئی ہے، تو اس کو تو پیچھے مڑ کے یہ ہوتا ہے کہ میں نے پیچھے جن لوگوں سے پیسے پکڑے ہیں، جہاں سے میں نے قرض اٹھائے ہیں، درمیان میں آڑھتیوں سے پیسے لیے تو میں نے ان کو فوری طور پہ دینے ہیں۔ تو آگے جو اس کا جو سامنے والا بیوپاری ہے، آڑھتی ہے، وہ لوگ اس آس میں ہوتے ہیں کہ یہ مجبور ہے، آئے گا، کچھ تو ہم نے اس سے پچھلے پیسے لینے ہیں، کچھ اس کے پیسے ہم نیچے لگا کے رکھیں گے، کچھ ضرورت کے مطابق اس کو دے دیتے ہیں، ریٹ بھی اونے پونے لگائیں گے، وزن بھی اونے پونے لگائیں گے، کوالٹی کے کٹ بھی لگائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد کسان کو یہ پرابلم آ جاتا ہے کہ یار میں یہ فصل لے کے کہاں جاؤں، کیونکہ پاکستان میں ابھی تک سیکنڈری مارکیٹس جو ہیں ان کو ڈیولپ نہیں کیا گیا، اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ کسان کے پاس جب وہ اپنی چیزیں بیچنے جائے تو اس کو کوئی سیکنڈری مارکیٹ جو ہے 2-3-4 ایسی ہونی چاہیے کہ اگر ایک بندہ صحیح ریٹ نہیں لگا رہا وہ دوسری جگہ بیچے، کوئی اور منڈی ہے صحیح پیسے نہیں لگ رہے دوسری منڈی میں چلا جائے، ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز اس کے پاس ہونی چاہیے تاکہ اس کسان کو اپنی یہ تمام چیزوں کے اندر کچھ بچت ہو جائے تاکہ وہ آگے استعمال کر سکے۔ تو یہ ہم تو آلریڈی اس میں اپنی حکومت کو یہ ریکمنڈیشن کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیکنڈری مارکیٹس جو ہے وہ ان کو ڈیولپ کرے، اور یہ جو منیمم سپورٹ پرائس دیتی ہے وہ اس کو کنٹینیو کرے، اور وہ منیمم سپورٹ پرائس اتنی ہونی چاہیے کہ کم از کم جو اس کی لاگت آ رہی ہے کسان کی اس کے اوپر 20% اس کو منافع بھی ہونا چاہیے، تاکہ وہ 15-20% منافع کو بہت بڑا منافع نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ کام ہے، مشکل کام ہے، اور اس کے اندر بہت سارے اللہ تعالیٰ کے عوامل شامل ہیں جن کے اوپر کسی انسان کا بس نہیں ہوتا۔ تو یہاں ہم تو یہ ریکمنڈیشن لے کے چل رہے ہیں، اور یہاں میں تھوڑا سا کمپیریزن لے لوں گا کہ جو ریکوائرمنٹ ہم مانگ رہے ہیں، جو کسان کے لیے ہم سفارشات دے رہے ہیں کہ ان کے مال کو خریدنا چاہیے، ان کو پہلے پرائس کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا پڑتا نکال کے وہ فصلیں میں اپنا بیجیں تاکہ کل کو وہ فصلوں کے اوپر وہ پیسے کما سکیں اور آنے والے وقت میں ان کو وہ نقصان نہ ہو جو کم قیمت آتی ہے جب نئی فصل آتی ہے۔ اور جو مڈل مین ہیں، جو درمیان والے لوگ ہیں، وہ جو ایجنٹس ہیں، آڑھتی ہیں، جو مرضی ان کا نام لے لیں، وہ ان کی اس چیز کو فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ان کے سے کچھ پیسے دے دیے، آدھے پیسے دے دیے، مطلب اس کی مجبوری دیکھ کے اس کا ریٹ کم کر کے دے دیا تو کسان کو اس کے اندر ایک اچھا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں پچھلے 2 پروگراموں میں ہم نے 2-3 چیزیں واضح کی تھیں کہ یہاں پہ انہیں کوئی ویئر ہاؤس کی فیسلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا مال اگر مارکیٹ میں صحیح نہیں بک رہا تو بابا رکھ لیں، کچھ دیر روک لیں، 2 مہینے کے بعد یہی ریٹ جو ہے یہ ڈبل ہو جاتا ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ آرام سے بیچ لیں، اور یہ 1-2 مہینے کا کریڈٹ ہے وہ بھی دے دیں، اور وہ جو رینٹ آف گودام ہے یا ویئر ہاؤس ہے وہ بھی دے دیں تاکہ کسان کو نقصان نہ ہو۔
تیسری ہم ان کے لیے یہ کر رہے تھے کہ یا جو کریڈیٹر ہے وہ ان کی فصل کو ہی اٹھا لے تاکہ ان کو اچھا دام دے دے اور ان کو اچھے دام دے کے اپنی فصل اٹھائے، اور وہ آگے والی جتنی کام ہے سٹوریج کا، پروسیسنگ کا، یا اس کو لے کے جو ہے ویلیو چین کے اندر یہ کریڈٹ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے۔ اب میں تھوڑا سا اس کا کمپیریزن کرتا ہوں کہ یہ ریکمنڈیشن ہم جو دینا جا رہے ہیں اسی طرح کی کچھ بہتریاں پڑوس والے ملک میں کسانوں کے لیے کی گئی ہیں، لیکن وہاں پہ ان کی جو بہت ساری خدشات ہیں وہ آ گئے سامنے۔ مثلا انہوں نے 3 بل پاس کیے ہیں۔ پہلا بل انہوں نے پاس کیا کہ پہلے جو وہاں کا کسان تھا وہ کسی یعنی پروسیسر کو ڈائریکٹ مال نہیں بیچ سکتا تھا، اسے وہ مال اپنی منڈی کے پاس جانا تھا، اور اپنی منڈی سے مراد بھی یہ کہ جو ان کے ایریا کی منڈی ہے اس کے علاوہ بھی وہ مال وہاں پہ نہیں بیچ سکتا کہ کسی اور منڈی میں اچھا ریٹ لگ رہا ہے تو وہاں لگا کے جا کے بیچ لے۔ حالانکہ پاکستان میں ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایک سب چیز سامنے آ رہی ہے تو ہمیں آئندہ جو اپنی سفارشات بنانی ہے ان کے اندر وہ چیزوں کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ اگر یہ اچھی چیزیں ہم لے کے آگے آتے ہیں تو ان میں دقتیں کیا آئیں گی، ہمارے کسان کہاں پہ پریشان ہوں گے، اور سرکار کو وہاں پہ کیا کیا چیزیں پہلے ہی ٹھیک کر لینی چاہیے تاکہ کسان اس کو اپنے لیے بہتر جانے۔ تو اس کے اندر جو نیا ان کا جو لا آئے ہیں یا جو انہوں نے پاس کیے ہیں، بل پاس کیے ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ اب کسان کو انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ بھلے ادھر ادھر بیچ دیں، اور جو کارپوریٹ بائرز ہیں ان کو الاؤ کر دیا ہے کہ وہ فارمر سے ڈائریکٹ اپنی فصل خرید سکتے ہیں، اور وہ جو فصل خریدیں گے ان کو وہاں پہ پھر ایک چھوٹا سا ان کو پرابلم آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو مڈل مین ہے، دیکھیں اس پروگرام کو زیادہ خراب کرنے میں، آگے بڑھانے میں وہ مڈل مین بھی شامل ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کی جو منڈیاں ہیں اگر یہ مال منڈی میں تو کیونکہ ساتھ میں 8% 9% ٹیکس دینا پڑتا ہے تو اس کا ریٹ بھی جو ایجنٹ کی کمیشن بھی ہے، مڈل مین کے بھی ہیں، تو کافی سارے چارجز کے بعد ریٹ اچھا نہیں ملتا۔ اور اگر باہر اس کو پیرلل ایک اجازت مل گئی کہ آپ کا کارپوریٹ بائر آ گیا، وہ کہے گا جی میں خریدتا ہوں یہ فارمر سے ڈائریکٹ، اس کو ٹیکس بھی نہیں دینا پڑے گا، وہ ٹرانسپورٹیشن بھی کر لے گا، اس کے پاس اگر اپنے پاس لے جا کے ہولڈ کرنا ہے تب بھی کر لے گا، ورنہ فارمر کو کہے گا آپ اپنے گودام میں رکھیں، میں یہاں سے بعد میں اٹھا لوں گا، آپ کی ٹرانسپورٹیشن بھی بچتی ہے۔ تو وہ جو ریٹ کا آپس میں فرق بنے گا، وہ فرق جو ہے وہ کسان کہتا ہے کہ پھر جب منڈی جو ہے وہاں پہ لوگ نہیں جائیں گے، کم جائیں گے، تو منڈی کے لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے ختم ہو جائیں گے، اور جیسے ہی منڈی کے لوگ وہاں سے ختم ہو جائیں گے تو یہ جو کارپوریٹ آج بہت بڑا ہمارا سگا بنا ہوا ہے اور آج ہمیں وہ ریٹ بھی زیادہ دے رہا ہے، فیسلٹی بھی بتا رہا ہے میں دوں گا، یہ اس وقت جا کے کیا کرے گا، یہ خدشات جو ہیں یہ کسان کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ سیکنڈ بل میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ جو کارپوریٹ بائرز ہیں جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں، یہ جب جائیں گے مارکیٹ میں تو یہ ان کو بتائیں گے کہ بھائی ہم نے کیا کیا کام کرنا ہے، کیونکہ جو کام فارمر کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، لیکن جو کارپوریٹ کسٹمر آئے گا یا بائر آئے گا، جو خریدار آئے گا، وہ ان کو یہ بھی بتائے گا کہ آپ میرے کہنے پہ یہ کام کریں۔ تو اس کے اندر کچھ اور بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس کو لے کے چلیں گے تاکہ یہ پورا جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر جو بہتریاں ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے، اور جہاں جہاں دقتیں آ رہی ہیں وہ بھی، تاکہ ہماری حکومت کو یہ فائدہ ہو جائے کہ کل کو وہ کوئی اچھا کام لے کے آئے تو وہ کسان پریشان نہ ہو جائے۔ بہت شکریہ جی۔